السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں بیان کرنے سے پہلے آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص روز مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں۔ بولے سبحان اللہ۔ محمد حمزہ قادری چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، صدق اللہ العظیم۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے وہاں تمہارے لیے۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ رب العزت نے اس کے حوالے سے جو فرمایا، تو امام اسماعیل حق کی اس آیت کی تفسیر میں جو اللہ نے فرمایا، نبی کی خوب تعظیم کرو، نبی کی خوب توقیر کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے نبی کو اس لیے نہیں بھیجا ہے کوئی ان کی شان میں بیعت بھی کرے، اللہ نے نبی کو بھیجا اس لیے ہے ہم اور آپ ان کی شان بیان کریں، ان کی تعریف کرے، ان کی توصیف کرے۔ امام اسماعیل حقی حنفی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کا مطلب کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اللہ یہ چاہتا ہے نبی کی عزت کی جائے، اللہ یہ چاہتا ہے نبی کا اکرام کیا جائے، اللہ یہ چاہتا ہے نبی کا احترام کیا جائے۔ تو امام اسماعیل حقی حنفی فرماتے ہیں نبی کی عزت، نبی کا احترام یہ کون لوگ کرتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے؟ جیسے کہ سید سجاد شہزادہ امام حسین عالی مقام آل جدی علیہ السلام نے، امام زین العابدین نے فرمایا تھا اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ جو نبی پر کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ ایسے ہی امام اسماعیل حقی فرماتے ہیں اب نبی کی تعظیم کرنے والے کون لوگ ہیں؟ زبان سے تو سب کہتے ہم بھی ادب کرتے ہیں، ہم بھی ادب کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی ادب کرتے ہیں، لیکن سنو، امام اسماعیل حقی فرماتے ہیں اس پوری دنیا میں جہاں جہاں نبی کی میلاد منائی جا رہی ہے اور جو نبی کی میلاد میں شامل ہے، وہی لوگ نبی کی عزت اور نبی کی تعظیم کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس میلاد کے حوالے سے عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ملا جیون تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد 1 سال مکمل گزر گیا۔ آقا کے وصال کے بعد اب مدینے میں ایک بڑی دعوت، کون ہے خلیفہ؟ خلیفۃ رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی دعوت۔ اور ملا جیون نے سے لکھا ہے کہ 100 اونٹ ذبح فرمائے تھے، 100 اونٹ، ایک اونٹ میں کتنے جنے کھاتے؟ اب آپ اندازہ لگا لیں۔ دعوت چل رہی ہے، 12 ربیع الاول ہے، پوچھنے والے نے پوچھ لیا۔ اب آپ دیکھیں نا، عام طور پر ہوتا یہ ہے اگر ہمارے گھر بھی کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنے چاہنے والوں کو لگا دیتے خدمت کے لیے، لیکن یہ دعوت بڑی خاص ہے کہ ابو بکر صدیق خود لوگوں کو پوچھ پوچھ کر کھلا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے ابو بکر امیر المومنین، یہ کیسی دعوت، یہ کیسی دعوت؟ تو صدیق کا جملہ سنو، فرماتے الیوم عرس رسول اللہ، آج رسول اللہ کے عرس کا دن ہے، آج رسول اللہ کے عرس کا دن ہے۔ نعمت الکبریٰ میں حضرت مفتی مکہ ابن حجر مکی نے لکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کہ جو نبی کی میلاد منائے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔
ساتھی ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کی میلاد کا احیاء کیا اس نے اسلام کو زندگی بخشی۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کی میلاد کے لیے مال خرچ کیا، اہتمام کیا، آقا علیہ السلام کے یہ داماد ذوالنورین عثمان غنی فرماتے ہیں گویا اس نے بدر و حنین میں حصہ لیا، اور جنگ کے میدان اللہ ایسا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب بات ہے مولا علی کی۔ اے علی والو، علی کے ملنگو، علی سے محبت کرنے والوں، ذرا علی کی بات بھی سنتے جاؤ۔ میرے مولا فرماتے، امام العادلین، امام الواصلین، مولا کائنات، شیر خدا فرماتے ہیں کہ جو نبی کی میلاد منائے گا اور مصطفیٰ کی میلاد کے چرچے کرے گا، ڈنکے بجائے گا، وہ اس دنیا سے اس وقت نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا ایمان کامل نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کا ایمان کامل نہ ہو جائے۔ حضرت خواجہ غوث نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جانشین جسے بنایا، دنیا اسے قطب الاقطاب حضرت بابا قطب الدین بختیار کا نام سے جانتی ہے۔ حضرت بابا قطب جب دہلی پہنچے تو آپ کو میں کیا بتاؤں، دہلی میں انہوں نے سب سے بڑی محفل اور مجلس کا انعقاد کیا۔ آپ کو معلوم ہے وہ کب ہوتی تھی، کون سی تاریخ کو ہوتی تھی؟ وہ محفل شروع ہوتی تھی 10 ربیع الاول کو، اور پھر 5 دن تک وہ محفل چلا کرتی تھی۔ اب یہ محفل کیا تھی؟ پوچھے کوئی علماء سے، پوچھے کوئی بزرگان چشت سے، ارے حضور تاریخیں اور بھی ہیں، دن اور بھی ہے، لیکن آپ ربیع الاول کی 10، 11، 12، 13، 14 ان تاریخوں میں کون سی محفل سجا رہے ہیں؟ تو گنبد مہرولی سے آواز آئے گی یہ میرے مصطفیٰ کریم کی میلاد کی محفل ہے۔ اور پھر دنیا والے کہتے ہیں میلاد مناتے مناتے اس دنیا سے جاؤ، اس دنیا سے جاؤ۔ تو بابا قطب نے بتا دیا، قطب الدین سرکار نے بتا دیا، جب یہ محفل چل رہی تھی، کچھ گانے خنجرہ تسلیم رہا، ہر زماں از گیب جانے دیگرست۔ آپ نے جب یہ شعر سنا اس پڑھنے والے سے، احمد جام کا شعر، اس سے بولا اس کو دوبارہ پڑھ، اس کو دوبارہ پڑھ۔ بزرگوں نے لکھا ہے جب پہلا مصرع پڑھا جاتا تو روح نکلتی، جب دوسرا مصرع پڑھا جاتا لوٹائی جاتی، اور اسی شعر کو سن سن کر حضرت بابا قطب نے جام شہادت نوش کیا۔ جی چشتیوں کے نزدیک آقا کے میلاد سے بڑا کوئی جشن ہے ہی نہیں، یہ جانشین غریب نواز نے ہمیں سکھایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔